مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم۔ لم يأتي نذيرك في نذر، لم يأتي نذيرك في نذر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، اور واہلی سوئی آتے جب یا دعوت مورے کرنا پرت دردا وہ
پہلا وہ مدینے کا جانا، اور یا شمس نظر تی الی لیلی، شوبت بارسی عرض بکونی، شوبت بارسی عرض بکونی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، میری شب کو نہ دن ہو نہ جانا، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی، میری شب کو نہ دن ہو نہ جانا۔ تیرا احسان ہے مرشد، 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 نمازوں کی حفاظت کا، عبادت کا، تلاوت کا، نمازوں کی حفاظت کا، عبادت کا، تلاوت کا، جو بھی یہ جذبہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، ملا جو بھی یہ جذبہ ہے تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد، تیرا احسان ہے مرشد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینہ سے بول رہی ہوں، میرے کو آپ کا مدنی مذاکرہ بہت اچھا لگتا ہے، اور میری چھوٹی 1 سال کی بہن ہے، اس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ مدنی منیوں نے میٹھی میٹھی آواز میں اپنے تاثرات دیے کہ ہم مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں تو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور 1 سال کی مدنی منی بھی مدنی مذاکرہ شوق سے دیکھتی ہے۔ آپریشن کا جی چاہتا ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے مدنی پھول عطا فرمائے۔ ہاں، وہ جو بھی ہو، مطلب یہ سکھانے والیوں پر آئے گا جو بھی آئے گا، کہ اب مدنی منیاں واقعی مدنی مذاکرے بہت شوق سے دیکھتی ہیں، یا شوق سے دیکھتی ہیں، یا صرف دیکھتی ہیں، کیونکہ جب مدنی منیوں کی امیاں بھی کمی ہوتی ہے جو شوق سے دیکھتی ہوں، جذبے سے دیکھتی ہوں، دیر تک دیکھتی ہوں یا پورا دیکھتی ہوں، کم ہوتی ہوں گی، آنا جانا، کھانا پینا، بچوں کا شور۔ اب یہ بچیاں جو شور مچاتی ہیں، ان کا یہ کہنا کہ ہم شوق سے دیکھتے ہیں، یہ بیچاریاں پھر 1 سال کی بچی بھی شوق سے دیکھتی ہو مدنی منی، یہ بعید از قیاس ہے۔ بچے تو کارٹون شوق سے دیکھتے ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے، ہاں بچے بیچارے، تو اس لیے وہ ان کی امیوں کو یا جو بھی سکھاتی ہیں ان کو، باجیاں وغیرہ، یہ تھوڑا غور کر لیا کریں
کہ سچ کا الٹ جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو یہ کہیں سچ کا الٹ تو نہیں ہے. اب ظاہر ہے 1 سال کی مدنی منی کیا مدنی مذاکرہ تھی، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مدنی مذاکرہ کیا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ کوئی سین اچھا ہوگا، منظر اچھا ہوگا تو اس پہ تھوڑا وہ ہاتھ ہلائے گی، یہ کرے گی. تو بیچاری کو کیا پتا. بلکہ 1 سال کی مدنی منی کو تو اتنا بھی شعور نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ کیا ہے. جس کو دیکھتی ہے اس کو پہچانتی بھی نہیں ہوگی. ماں باپ کو پہچان لیتی ہوگی کہ وہ بار بار دیکھتی ہے. وہ بھی زیادہ تر ماں کو پہچانتی ہے. ماں دودھ پلاتی ہے، ماں اس کو صفائی کرتی ہے، اٹھاتی ہے، بٹھاتی ہے، پیار کرتی ہے. تو اس لیے مطلب میں نے کہا آپریشن کر دوں کہ یہ عام طور پہ مدنی منیاں آتی ہیں، آواز بڑی میٹھی ہوتی ہے، لطف آتا ہے، لیکن ان بیچاریوں کا قصور بھی نہیں ہے. سکھانے والیوں یا سکھانے والوں کو چاہیے کہ وہ غور کر لیں گے اس کو سکھا کیا رہے. ایک بار میں جب ملک سے باہر تھا تو کسی باپ نے اپنی بچی کی آواز مجھے بھیجی اور اس نے بچی نے مجھے کہا کہ آپ آؤ، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. وہ تتلی زبان میں اس کو رٹایا ہوگا، اس نے بولا. تو پھر میں نے وہ جواب دیا، میں نے کہا یہ واقعی ملنا چاہتی ہے. کیونکہ میرا تجربہ یہ تھا کہ جب میں نے کوشش کی اس کو ملنے کی تو بھاگتی ہے مجھ سے. اب یہ دور رہ کر بولتی ہے میں ملنا چاہتی ہوں. تو میں نے کہا یہ جملہ سچ ہے جھوٹ ہے کیا ہے. تو اس کے باپ نے بہرحال تسلیم کیا. تو یہ کہ آدمی کی توجہ نہیں ہوتی وہ، لیکن ایسا جھوٹ کہ جس کا فریقین کو پتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ جھوٹ اس کے جواز کی گنجائش ہے کہ ضرورتاً وہ ٹھیک ہے ورنہ فضول ہے. لیکن یہاں تو یہ کوئی ضرورت نہیں ہے نا اس کی کہ وہ شوق سے مطلب دیکھتی ہے. اور یہ بچوں کی ابھی سے عادت جو ہے نا وہ سچ پر چلانی چاہیے. یہ بچے بہت بیچارے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. یہ ابھی جو چھوٹا سا رسالہ نکلا ہے جھوٹا چور، اس میں بچوں کے جھوٹ کی مثالیں بھی دی ہیں کچھ، اس کو غور سے دیکھ لیجیے. ان سے کئی شقیں بن سکتی ہیں جھوٹ کی. تو بچوں کو جیسے بچے آئیں تو وہ بے شک السلام علیکم ان کو آپ حفظ کروائیں اور السلام علیکم کہیں. صلو علی الحبیب اپنی زبان میں جیسی بھی ہے اس میں یہ کہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ مدنی مذاکرہ ہمارے گھر میں دیکھا جاتا ہے، یہ جملہ درست ہونے کے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دیکھتا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں مدنی مذاکرہ دیکھا ہوتا ہے. ہمارے ابو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے. اگر ابو سے کہلوا لیا جائے ابو کہیں تو اس طرح کے جملے جو نا سچ کہلوا کر اپنا نہ کہہ کہ میں دیکھتی ہوں شوق سے ان کو نہیں. مطلب یہ بچے بہت مشکل ہے. کبھی وہ تو ہاں جلوس دیکھتے ہوں گے شوق سے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلوس میں آپ نکلتے ہیں تو ہم شوق سے دیکھتے ہیں. یہ بچے اس میں جمع ہو جاتے ہوں گے اور جیسے جلوس ختم ہوا میں سیٹ پر آیا یہ شاید کھیل کود میں لگ جاتے ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاپا ان باریکیوں سے تو بڑے بھی بڑی مشکل سے واقف ہوتے ہیں. بڑے جتنا جھوٹ بولتے ہیں بچوں پر تو گناہ نہیں ہے نا، بڑوں پر تو گناہ آتا ہے. بڑے تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں جس کی انتہا نہیں. اچھا اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. عوام خواص اس میں ایک تعداد ہے جس کا ابتلا ہے اس میں تھوڑا توجہ سا ہی نہیں. فرق اگر بتا دیں گے، مدنی مذاکرہ دیکھا جاتا ہے اور مدنی مذاکرہ روزانہ دیکھا جاتا ہے، اس میں فرق کیا ہوگا آپ کے سامنے فرق. پاپا کو؟ روزانہ تو مدنی مذاکرہ ہوتا ہی نہیں ہے. چلو مبالغہ ہو تب بھی مطلب یہ ہے کہ اکثر ہوتا ہو تو اکثر بھی ہوتا ہے، ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے. ہاں آج کل کے لیے ہو نا جیسے 11 دن کا تو روزانہ ہمارے گھر میں دیکھا جاتا ہے. تو جبکہ روزانہ واقعی دیکھا جاتا ہو، کچھ دیر کے لیے صحیح پورا نہ صحیح کہ دیکھا جاتا ہے تو یہ جملہ صحیح ہو جائے گا. یہ جھوٹا چور اگر رسالہ آپ نے نہ پڑھا ہو نا، یہ بچوں کی کہانیوں کی طرح اس کو کوشش کی گئی ہے پیش کرنے کی تاکہ بچوں کی بھی اصلاح ہو. یہ بڑوں کے لیے کم دلچسپ نہیں ہے بلکہ بچوں کے مقابلے میں پڑھتے زیادہ بڑے ہی ہوں گے. دلچسپ بہترین رسالہ ہے.
آپ اس کو پڑھیے، آپ کا یہ دیکھیں آپ کی بہت ساری غلطیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی. 12 تو اس میں مثالیں بچوں کے جھوٹ کی. تو اس میں بچے تو کیا پڑھ کے بیچارے سمجھیں گے، بہت چھوٹے بچے تو نہیں پڑھ سکتے. اس میں تصویریں بھی دی ہیں دلچسپی کے لیے، لیکن وہ تصویریں بے جان چیزوں کی اور اس طرح. تو اس 4 رنگ میں ہوتا ہے یہ رسالہ. تو یہ رسالہ ضرور حاصل کیجئے. ابھی تک نہیں پڑھا نا تو پڑھ لیجئے. وہ کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو گیا. زیادہ تعداد میں لیں تو اسکولیں ہیں، مدارس ہیں، ان میں تقسیم کریں تاکہ بچوں کی بھی جھوٹ کی عادت نکالنے میں کوئی صورت اللہ کرے بنے. کم از کم 11 تو حارث بھائی لے لیں لبیک. اور اپنے محلے میں گھروں میں پہنچا دیں. بچے کس کے گھر میں نہیں ہوتے؟ تقریباً گھروں میں بچے تو ہوتے ہی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میری آپ کے والدہ میں یہ عرض ہے، کیا بدی منیا بغدادی نسخے پر کیسے عمل کرے گی؟ ایک رات میں 11 کھجوریں کیسے کھائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ہم گردن والے جھوٹے، بیزار ہے بیزار ہے. ہم گردن والے جھوٹے، بیزار ہے بیزار ہے. مدنی منیا کھجوریں 11 کیسے کھا لیں گی؟ اور پڑھیں گی بھی کیسے؟ آپ کوئی اور پڑھ کے دے سکتے ہیں، یہ اس خود میں پڑھنا لکھا ہوا کیا ہے؟ خود پڑھنے کا لکھا ہوا ہے، شاید خود پڑھنے کا لکھا ہوا ہے نا اس میں. ہاں میرا خیال خود پڑھنے کا لکھا ہوا ہے. یہ بغدادی نسخہ ہے. ربیع الاول ربیع الاخر کی 11ویں شریف سارا سال مصیبتوں سے حفاظت کی نیت سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے 11 نام اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر 11 کھجوروں پر دم کر کے اسی رات کھا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل سارا سال مصیبتوں سے حفاظت ہوگی. تو یہ ہمارا کارڈ ہے نا، 5 روپے کا کارڈ ہے. تو یہ اس میں 11 نام بھی لکھے ہوئے. یہ جو میں نے پڑھ کے سنایا یہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے. پھر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی ترک کرے گا اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. جو لٹکا اپنے سینے پہ سجاتا نہیں ہے نا، اس کے لیے بھی مفید تو ہے. جی باپا. غوث پاک کے 11 نام پڑھ کر اور اس کا پھر نماز بے نمازی کے لیے تو یہ بہت بڑا تحفہ ہے. پڑھ کر ہو سکتا ہے اس کو دل پہ چوٹ لگ جائے، نمازی بن جائے. تو یہ کارڈ تو بانٹنے والے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابرار حسین، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. باپا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا مردوں اور عورتوں پر بزرگان دین مثلا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی سواری یا حاضری آتی ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. یہ بیچارے عوام میں نہ تو بولی بالی ہے، وہ نا جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. تو بدقسمتی سے سنیوں کے اندر اس طرح کی بعض چیزیں لوگوں نے رائج کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ہم سیدھے سادے صاف ستھرے سنی جو ہے نا یہ بدنام ہے. ہمارے علماء بیچارے مطلب ہمیں حق کی بات بتاتے ہیں تو یہ بعض لوگ اس طرح ان کی بھی مخالفت کرتے. پھر تو یہ جو حاضری آتی ہے نا جنات کی، یہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو بیچارے مطلب وہ ان کو سمجھ نہیں آتی. ہوتا بعضوں کا جن کا اثر تو ہوتا ہے اور وہ مطلب وہ عورتیں جو دھنتی ہیں مزاروں پر، تو ایسی عورت کو مزار پر تو ویسے ہی نہیں لے جانا چاہیے. عورت کو سوائے بارگاہ رسالت کے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، عورت کی اجازت نہیں. پھر یہ پتہ ہے کہ اس کو دھنی آتی ہے، وہ جنات سب کروا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو بالکل نہیں لے جانا چاہیے. بال کھلے کر کے یہ وہ طرح طرح کی آوازیں نکالتی ہے اور یہ جن بول رہا ہوتا ہے اور تماشا بنا ہوا ہوتا ہے. لوگ پھر سوال جواب کرتے ہیں. اچھا ایک تو یہ. اچھا بعض اس میں کچھ ڈرامہ بازی بھی ہوتی ہوگی، شغل. تو یہ بعض عورتیں یوں بھی دھنتی ہوں گی خواہ کی، عورتیں پکڑتی ہوں گی اور یوں تھوڑا مزہ آتا ہے نا اس میں، تو یوں ہوتا ہوگا. اچھا
اور خیر جنات تو واقعی تنگ کرتے ہیں بعضوں کو، اس کا تو انکار کر ہی نہیں سکتے نا. چلہ اصل ہے وہ میں سمجھ سکوں چہلا، چہل مانے 40، تو چلہ مانے 40 کا ہے نا، 40 سے منسوب ہے، 40 کا 40واں. تو لیکن ہمارے عرف میں چلہ اس کو بولتے ہیں، یہ عوام کو نہیں پتا ہوتا اس لیے عرف بھی کیا بولوں. چلہ اس جگہ کو بولتے ہیں جہاں کسی ولی اللہ نے کچھ عرصے رہ کر عبادت فرمائی ہو. ہمارے یہاں جو چلے ہوتے ہیں نا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے جو میں سمجھ سکا ہوں. اچھا، تو اب واقعی غوث پاک نے یہاں عبادت کی ہے جس جگہ پر، تو وہ واقعی یعنی کہ ان مانو کر وہ چلہ، ٹھیک ہے نا. اچھا، اب اس جگہ کا احترام کرنا یہ بھی جائز اور روا، کوئی ممانعت نہیں ہے. وہاں جا کر دعائیں مانگنا اللہ سے، اگر کوئی دعا کرتا ہے تو بے شک وہ دعا، وہ جگہ رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے کہ اللہ کے ولی نے وہاں عبادتیں کی ہیں، وہاں دعا مانگنا بھی بالکل درست اور قبولیت کے قریب، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے سب. لیکن اب عبادت کی، اب جیسے کہ باب المدینہ میں کہیں ایسی جگہوں پر بھی چلے غوث پاک کی طرف منسوب کیے ہوئے کہ جہاں پہلے سمندر تھا. اب بغداد شریف کافی دور ہے، پہلے بالکل یہ مثال کے طور پہ یہ کلفٹن کا ایریا یا کھارا در کا ہے، یہ اگر ہم 150 سال 150 سال پہلے چلے جائیں نا تو غالباً وہاں سب سمندر تھا. آہستہ آہستہ یہ مطلب پانی اترا ہے اور یہ آبادیاں ہوئی ہیں. تو اب یہاں غوث پاک نے عبادت کی، اگر عذر کرامت عبادت کریں تو بے شک سمندر ان کے سامنے کیا ہے، غوث پاک کے آگے. لیکن عبادت کی، اس کی بنیاد کیا بناتے پتا ہے؟ فلاں کو خواب میں آئے تھے، فلاں کو خواب میں آئے تھے کہ اس مکان میں، اس کونے میں ہم نے عبادت کی ہے، یہ ہمارا چلہ ہے. یوں ترکیبیں بنا رہے ہیں. اب چلے میں کیا مطلب، اب چلہ نکلا، وہ ہمارے گھر میں چلہ نکلا، اب میری تو نکل پڑی نا، لوگ آ رہے ہیں اور نیازیں دے رہے ہیں اور روز ختمیں ہو رہی ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں، جھنڈے چڑھ رہے ہیں، تو ہاتھ چومے جا رہے ہیں، بڑا احترام ہو رہا ہے، بڑے خوش نصیب ہو بھائی تمہارے گھر میں، اللہ ایسا گھر ہے تمہارا، چلہ نکلا ہے. پھر مطلب یہ کہ بس وہ آستانہ بن جاتا ہے اس طرح. یہ عورتوں کا جب گھٹ لگتا ہے اور بدنگاہی کے سڑے ہوئے لطف ملتے ہیں اور بس کیا کیا ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ جب تک کوئی واقعی اللہ کے نیک بندے گواہی نہ دیں کہ ہاں بھائی یہاں واقعی چلہ ہے، تو اس وقت تک یعنی خواب کی بنیاد پر تو 100 مرتبہ خواب آ جائے، یہ مطلب خواب حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کہ کسی کو ہم کوئی بات کو کنفرم کر ڈالیں خواب کے ذریعے. نبی کا خواب یہ وہی پر مبنی ہوتا ہے، نبی کا خواب 100% کنفرم ہوتا ہے، غیر نبی کا خواب کنفرم نہیں ہوتا. اچھے خواب اچھے ہوتے ہیں، اس کی برکتیں ہیں اپنی جگہ پر، لیکن دلیل پھر بھی وہ بھی نہیں ہے شرعی طور پر. یہاں تک کہ کوئی دعویٰ کرے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں تشریف لا کر یوں فرمایا، تب بھی اس جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اس بات کو شریعت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ واقعی ایسا ہی ہے یا نہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرما سکتے ہیں. اگر چلو اس کو ہم جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ تو کہا جائے گا کہ اس کو غلط فہمی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الرازق کی جناب میں کسی نے حاضر ہو کر عرض کی کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب پی، شراب پینے کا حکم فرمایا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تعبیر اس نے آ کر عرض کی. تو چونکہ شراب تو قرآن و حدیث سے حرام قطعی، تو بالکل اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے.
تو شراب حرام ہے. تو اب یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرما ہی نہیں سکتے کہ شراب پی. تو اس لیے ان کو اس آدمی کو اس طرح نہیں جھٹلایا کہ تو نے خواب گھڑ لیا. یہ ہم نہیں کہہ سکتے نا. خواب واقعی دیکھا ہوگا تو یہ اس نے ظن رکھنا چاہیے. کوئی دعویٰ کرے, چاہے کوئی داڑھی منڈا دعویٰ کرے, ہمیں اس نے ظن رکھنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تجھے شراب پینے سے منع کیا ہے, تو سمجھا الٹا ہے کہ وہ اجازت دے ہی نہیں سکتے نا شراب کی. یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے, غوث پاک کے حالات رحمت اللہ تعالی علیہ. اس کے صفحہ 55 پر لکھا ہے, حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میرے والد نے ارشاد فرمایا, میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا, مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا. جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے مجھ پر بارش کے مشابہ میں ملتی جلتی ایک چیز گری. میں اس سے سیراب ہو گیا. پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی, اے عبد القادر, میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں. تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا, اے شیطان لعین دور ہو جا. تو روشن کنارہ اندھیرے میں بدل گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی. پھر اس نے مجھ سے کہا, اے عبد القادر, تم مجھ سے اپنے علم, اپنے رب کے حکم اور اپنے مراتب یعنی مرتبوں کے سلسلے میں سمجھ بوجھ کے ذریعے نجات پا گئے, اور میں نے ایسے 70 مشائخ کو گمراہ کر دیا. میں نے کہا, یہ صرف میرے رب کا فضل و احسان ہے. حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے. فرمایا, اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو حلال کر دیا. کہ حلال چیزیں حرام کیسے ہو سکتی ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ پہچان لے گے تو شیطان دھوکہ دے رہا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حکیم سید رضی الدین صابری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ نبض دیکھنے کسی کے گھر جانے پر فیس طلب کی جا سکتی ہے؟ میرا نام حکیم محمد حیات وارسی ہے. میرا سوال یہ ہے, صرف مشورہ دینے یا دوائی لکھنے پر زیادہ یا کم معاوضہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. ان دونوں صورتوں میں حکم جواز ہے کہ مریض کو دیکھنے کے لیے گھر جائے گا تو وزٹ فیس تو ذرا مفت میں بیچارہ کیسے جائے گا, آئے گا, وقت دے رہا ہے اور نبض دیکھ رہا ہے, یہ اس کا فن ہے. تو یہ اور مشورہ دیتا ہے ڈاکٹر, کلینک لے کے بیٹھتے ہیں حکیم, تو وہ دوا لکھ دیتے ہیں, تو اس کی اجرت لے سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الماجد سعیدی ہے, باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا بابا جی یہ سوال ہے, ضرورت مند لوگوں کے علاج کے لیے چندہ کرنا کیسا جائز ہے؟ رفاہی ادارے چلتے ہی چندوں سے, عطیات سے, لیکن زکوٰۃ جو ہے نا اس کا استعمال رفاہی اداروں میں غلط ہو رہا ہے. ہاں کوئی حقدار ہے اس کو دبا
زکوٰۃ کی دوا دے دی تو جائز ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. حقدار ناگی جتنے بھی خیراتی اسپتال ہیں نا، ان میں جنرلی طور پر زکوٰۃ استعمال ہوتی ہے، اور کہیں اگر ہیلا ہوتا ہو تو ہو سکتا ہے ہوتا ہو. ہم نے جو معلومات کی تو ہیلا نہیں کرتے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں. اور یہ زکوٰۃ میں امیر غریب سب کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، اور پیسے لے کے علاج کر رہے ہوتے ہیں. یہ انہیں سستا کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کا اس طرح استعمال جائز نہیں ہے. زکوٰۃ ایسے ادارے کو دی بھی نہ جائے جو غیر شرعی استعمال کرتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ہوگی بھی نہیں. تو زکوٰۃ لے لی اگر کسی ادارے نے، زکوٰۃ بھلے لے کر اس کا شرعی ہیلا کر لے، نہ کسی شرعی طور پر جو فقیر ہو اس کو دے دے، مالک کر دے، وہ اس پر قابض ہو جائے، قبضہ کر لے. اب وہ چاہے تو یہ انہیں واپس تو نہیں دے گا، واپس نہیں دے رہا، چاہے تو اب وہ ان کاموں کے لیے آپ کو وکیل کر دے کہ ٹھیک ہے آپ علاج کریں، یا مطلب جو چاہیں آپ کسی بھی جائز اور نیک کام میں اس کو صرف کریں. تو ہو سکتا ہے کہ سماجی ادارے خالی علاج نہیں کرتے نا، اور بھی سماجی کام کرتے ہیں، غریبوں کی امداد نقدی کی صورت میں کرتے ہیں، شادیوں میں کچھ شادی مدد دیتے ہیں، کئی کام کرتے ہیں. تو اس لیے ہر جائز اور نیک کام کے لیے ان کو چندہ دینا چاہیے اور ان کو لینا چاہیے. اور زکوٰۃ میں اس نیت کی ضرورت نہیں ہے. زکوٰۃ تو اس کا مصرف تو مخصوص ہے کہ کسی حقدار کو مالک بنانا شرط ہے. اب وہ بیڈ کا کرایہ بھی زکوٰۃ میں کاٹ رہے ہیں، تو یہ ڈاکٹروں کو تنخواہ بھی زکوٰۃ میں سے جا رہی ہے. تو اسی جگہ ڈاکٹر کو نوکری بھی نہیں کرنی چاہیے، پوری چھان بین کر کے کہ دیکھو زکوٰۃ میں سے مجھے تنخواہ نہیں، اگر صاف ستھری رقم دیتے ہو تو میں نوکری کروں گا. اسی طرح دیگر اسٹاف جس کو پتا کہ زکوٰۃ میں سے مجھے تنخواہ دے رہے ہیں تو کیسے تنخواہ اس کے لیے درست ہوگی. دوسروں کا تو اس طرح یہ لاکھوں کروڑوں اربوں زکوٰۃ کی رقمیں یہ لوگوں کی غلط استعمال کر رہے ہیں بعض ادارے، بلکہ شاید اکثر ادارے. ان کو یہ سب بھرنی پڑیں گی، یا پھر ان کو اطلاع کرنی پڑے گی کہ ہم نے بھائی یہ یوں کر ڈالا ہے. تو یہ چاہیں تو معاف کر دیں، چاہیں تو آپ سے وصول کر سکتے ہیں، ان کا حق باقی ہے کہ زکوٰۃ ان کی نہیں ہوئی. ان کا بھی قصور ہے کہ ایسے نااہلوں کو کی دی کہ جو اس کا استعمال غلط کر رہا ہے. اب میں اگر یہ بات کروں گا نا، کسی عالم سے پوچھو تو اس طرح کے لوگ عالموں کو برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جب اپنی مطلب غلطی معلوم ہوتی نا، تسلیم نہیں کرنی، ٹھیک ہے اللہ کو جواب دے دینا، اور کیا کر سکتے ہیں. کہ حکم شریعت ہمیں کوئی کسی سے دشمنی تھوڑی ہے خواہ اتنے اداروں کو مخالف بنا لیں اپنا. ہم تو سب کی رہنمائی کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو شرعی احکام بتائیں. تو ہر سماجی ادارے کو، خیراتی اسپتال چلانے والے کو یہ چاہیے کہ اپنا کسی مفتی سے رابطہ رکھیں، وہ جیسے فرمائیں اس طرح کام چلائیں. دارالفتاء اہل سنت آپ کی خدمت، آپ کی رہنمائی کے لیے، خدمت کے لیے نہیں، نکل گیا میرے منہ سے، میں خدمت کے لیے، ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام رہنمائی کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے رہنمائی حاصل کیجئے، اپنی آخرت بنائیے. لوگوں کی خدمت، دکھیاری امت کی خدمت بہت بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن شریعت کے مطابق ہو نا. کاش سماجی اداروں والے مجھے سن رہے ہوتے. تو یہ جو سن رہے ہوں تو اللہ کرے کہ مطلب ایسی ترکیب کریں. کوئی کرتے بھی، ہم نے ان کا ایک مدنی مذاکرہ بھی وہ کیا تھا کچھ عرصے پہلے، تو بعضوں نے بڑا اس میں خوف کا اظہار کیا تھا، ڈرے تھے وہ اللہ سے. ہمارے افتاء والوں سے رابطے بھی ہوئے تھے، الحمدللہ، پھر ان کے مدنی مشورے بھی ہوئے تھے. یا تو اپنا معاملہ درست کر لیں، اور اگر ان کو درست کرنے کی طاقت یا صلاحیت نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جائیں. یہی مسجد کی کمیٹیاں والے ہیں جو مسجد کا کام کرتے ہیں اور ان کے اخراجات سنبھالتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ شرعی احکام سیکھیں. اس میں امت کا ایک بہت بڑا طبقہ مبتلا ہے. اس طرح کے اسپتالوں سے لوگ بیچارے استفادہ کرتے ہیں، دوائیں لیتے ہیں، بیچارے اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں، اندر بہت کچھ ہو رہا ہے. ان کو انتظامیہ کو، جو بھی ان کی ہو نا کمیٹی، ان کو سمجھنا چاہیے آخرت آخرت آخرت. دنیا کہاں بگڑی ہے یار، تو چلی رہی ہے ساتھ. تو کون سی اچھی ہے دنیا، تو چلی رہی ہے. آخرت خراب نہیں ہونی چاہیے.
کون سا فرض و واجب ہے اسپتال چلانا خیراتی؟ چلاؤ، اچھی بات ہے، ایک امر مستحب ہے، جائز طریقے پر چلا آدمی اس کو. ہاں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صدیق اتاری، دارالسلام ٹوبہ، پنجاب. جب بیماری طویل شکل اختیار کر جاتی ہے تو عموماً یہ سمجھا جانے لگتا ہے کہ یہ کسی گناہ کی سزا ہے. اکثر لوگ مریض کے گھر والوں کے سامنے توبہ توبہ کہہ کر کانوں کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، جس سے مریض اور اس کے گھر والوں کو سخت تکلیف ہوتی ہے. پیارے باپا جان جواب مرحمت فرمائیں کہ کیا بیماری زحمت یعنی سزا بن کر بھی آتی ہے؟ اور پیارے باپا جان تمام بیماروں کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. ویسے ہی مریض کیسے گمبھیر مرض میں ہو نا، کانوں کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ بیچارے کو نفسیاتی طور پہ گھبراہٹ ہوگی کہ میں واقعی بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہوں. ایک تو یہ کہ اس کے سامنے موقع کی مناسبت سے انداز ہوں، اس کو ایک دم بیچارے کو کل مرتا ہو تو آج ہی نہ مار دیا جائے، خوف زدہ نہ کیا جائے، بلکہ رحمت کی بات کی جائے، تسلی کی بات کی جائے. اور یہ جو اس کو گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ تو آپ کو کیسے پتا چلے گا، مجھے کیسے پتا چلے گا گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ یہ تو جرت ہے. بیماری میں یعنی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، گناہ کی سزا بھی ہوتی ہے ہی نہیں ہوتی. سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری تو بہت مشہور ہے، یہ تو نبی ہیں، اللہ کے معصوم ہیں، کون سی سزا تھی ان کو؟ نعوذ باللہ. یہ امتحان تھا ان کا، درجے بلند ہوتے ہیں اس سے. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ کنفرم نہیں ہوتا، اور ہم کہہ ہی نہیں سکتے، ہم کو کہنا بھی نہیں چاہیے، سب دل دکھے گا. جیسے بتایا گھر والوں کو اور سب کو ایزا ہوتی ہے نا اس سے کہ اس کو گناہ کی سزا مل رہی ہے. یہ کوئی کہتا بھی نہیں ہے، یہ کوئی سنگ دل ہوگا جس نے کہہ دیا ہوگا جا کے، تو کہہ نہیں سکتے. پاپا یہ ہوتا ہے کہ بیمار ہوا نا تھوڑا سا، تو اب تھوڑا بے تکلف ہے یا کوئی، تو وہ کہتے ہیں گناہ کم کیا کرو یار، یا خود بھی کہہ دیتے ہیں گناہ زیادہ ہو گئے. کم کیا کرو نا، تو گناہ کی اجازت تو دی اس نے، مطلب کم کر، اس طرح کا کچھ جملے بولے جاتے ہیں. اچھا، کہ بیمار ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. ہزارہ کہ یہ اس طرح کا کچھ پتہ نہیں ہے نا کہ گناہ کی سزا مل رہی ہے یا کیا، کہنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے ایسا نہ کہا جائے. اور پھر گناہ کم کیا کرو یہ جملہ بھی اگر بولتا ہے تو خود گناہ گار ہوگا نا، کہ گناہ کی اجازت دے رہا ہے، کرو مگر کم کرو. جیسے یار اتنا کیا زور سے گانا بجا رہے ہو، آہستہ بجاؤ، تو یہ بھی گناہ بھرا جملہ ہے نا، کہ آہستہ بجانے کی اجازت دے دی نا آپ نے، آہستہ بجاؤ. یعنی آپ کو اس سے بطور گناہ کوئی گھن نہیں ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس سے بولتے ہیں آہستہ بجاؤ. ہاں، نعت شریف بلند آواز سے پڑھی جا رہی ہے مائک میں، تو اس کو بولے گا آہستہ چلاؤ، تو یہ اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے. گانے کی بات ہو رہی، فلمی گانے ایسے میوزک والے، تو ان کا تو سننا گناہ ہے نا. بعض اوقات یوں بھی بولتے ہیں پاپا کہ مجھ سے جھگڑا لیا تھا نا آپ بھگتو، اس طرح بھی بول دیتے ہیں. میری بددعا لگ گئی ہے، کہ مجھے ستایا تھا نا، اب یہ سزا مل رہی ہے تمہیں، یا دل میں بعض اوقات سوچتے ہیں. یہ کیسا پاپا؟ نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، کوئی اصل پتہ ہی نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہوا. ہاں، اگر کوئی عذرو ولایت، کوئی واقعی جس کی ولایت مسلم ہو، وہ اگر فرما دے نا تو اس کی بات جدا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس پر مطلع کیا. لیکن عام آدمی جو کہہ رہے ہیں تو اس کی بددعا کیا، تو تیرا اپنا ٹھکانہ تو ہے نہیں یار. بددعا لگ سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. بددعا دیکھیے کافر کی بھی لگ سکتی ہے اور جانور کی بھی لگ سکتی ہے. بددعا قبول ہے کافر اور جانور کی. کافر پر بھی ظلم کرے گا وہ بددعا دے گا تو قبول. جانور پر ظلم کریں گے، جانور پر اتنا ظلم کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں.
یہ اتنی بدوائیں دیتے ہوں گے جانور. بس یہ بھی کرم کی بات ہے کہ اس کا اظہار ہے نا کہ جیسے جانور بد دعا دے اور بندے کا کنڈا ہو جائے نا سارے ظلم چھوڑ دیں. لیکن کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ جو کھاٹ سے اٹھ نہیں رہا پڑا ہوا ہے تو کسی کتے کو بلا وجہ مارا ہو, بلی کو مارا ہو بلا وجہ, اب پڑا ہوا ہے. اب وہ چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو, کوئی بعید نہیں ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ اس وجہ سے ہی وہ بیمار ہوتا ہے. کوئی میں نے کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کسی کے ظلم کی وجہ سے واقعی کسی غریب کو ستایا ہو, چھینا ہو اور اس وجہ سے کچھ ہو گیا ہو, اس کو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا. بعض بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے, معافیا مانگتے پھرتے کہ یار کبھی میں نے آپ کا دل دکھا دیا تو معاف کرنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم نواز اتاری پاک پتن سے. پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا ایک پالتو کتا ہے جو کہ جیسے ہی فجر اور عشاء کی اذان شروع ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہی رونا شروع کر دیتا ہے, اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہی چپ ہو جاتا ہے. برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. سبب تو اللہ بہتر جانے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس گھر والے نماز نہیں پڑھتے اس لیے رو رہا ہو کہ میں تو مکلف نہیں ہوں, میں تو نماز نہیں پڑھ سکتا, تم تو نکلو گھر سے باہر. یہ میں نے ایسے ہی اپنے طور پر عرض کیا. کتا پالنا کیسا یہ تو پوچھو. تو ساحل نے جو ہے نا ہمارا کتا اب نے پالا ہے, تو اگر گھر کی چوکی داری کے لیے پالا ہے اور گھر میں نہیں باہر رہتا, جیسے عام طور پہ بارادری پارک وغیرہ بنے ہوتے ہیں ان میں رہتا ہے اور چوکی داری کرتا ہے تو صحیح ہے. مال کی یا مکان کی چوکی داری کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے. جہاں وہ ڈاکوؤں کے لیے چوروں کے لیے رکھتے ہیں لوگ, کہ ہمارے یہاں تو ڈکیتیاں اتنی ہیں تو یہ کتا اگر ڈاکو آئے اور بھونکنا شروع کرے نا تو ڈاکو کی بھی تو حالت خراب ہو جائے کہ اب سب جاگ جائیں گے تو دوڑ پڑیں گے کہیں, یا کوئی کھڑکی سے کوئی مجھے فائر نہ کر دے, یہ بھی ہوتا ہوگا. تو یوں کتا رکھنا اس صورت میں جائز ہے حفاظت کے لیے, مگر گھر میں نہیں. گھر میں ہوگا تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. گلیوں کے کتے بھی خطرناک ہوتے ہیں, کبھی کاٹ بھی لیتے ہیں, لیکن وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں پالتو کتے. اللہ تعالی جہنم کے کتوں سے بچائے ہم کو, ان سے ہم کو عبرت لینے والا بنائے کہ جو بھی دنیاوی تکلیف سامنے آئے نا تو بندہ بس آخرت کی طرف منہ کر جائے کہ آخرت کی تکلیفیں کیسی ہوں گی. یہ بیماری نہیں برداشت ہوتی تو اگر میرے گناہ کے سبب, کسی گناہ کے سبب یہی مرض مجھ پر آ گیا تو میں کیا کروں گا. ٹی بی ہو گئی, مجھے ٹی بی ہو گئی مثال کے طور پہ, کوئی سوچے بولا اگر میں نے جو ایک نماز قضا کر دی تھی جان بوجھ کر تو اسی کے عوض اگر مجھے قبر میں ٹی بی میں مبتلا کر کے بند کر دیا گیا, میرا ہوگا کیا؟ وہاں کون سا ڈاکٹر آئے گا انجیکشن لگانے کے لیے, کون سا دواؤں کا کورس کرنے کا مجھے کوئی ترکیب ہوگی. بس یہ آخرت آخرت آخرت, ہر معاملے میں آخرت کا تصور لایا جائے. بھوک لگے تو قیامت کی بھوک یاد کرے بندہ. قیامت کی بھوک ایسی کمر ٹوٹ رہی ہوگی, وہاں کون کھلائے گا. پیاس لگے, شدت کی روزہ ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, میٹھا میٹھا شربت پینے کو جی چاہ رہا ہے, 2 گھنٹے ٹھہر جا بھائی, میٹھا شربت تیرا. وہاں قیامت کے دن جب شدت پیاس سے زبانیں لٹک رہی ہوں گی, وہاں کون کہے گا 2 گھنٹے کے بعد شربت تیرا. قیامت کی دھوپ, قیامت کی پیاس, قیامت کی تکلیف, یہ حدیثوں میں جس طرح بیان کی گئی ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. میٹھے اسلامی بھائیوں, اس عرش کے سائے کی تیاری کریں. سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, اپنے اعمال کے مطابق لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. ذرا تصور کرے اگر اللہ ناراض ہوا, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے,
تو قیامت کے روز ہمارا کیا بنے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہمیں نصیب نہ ہوا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا ان میں وہ شخص بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہوگا. لیکن ہائے افسوس کہ ہم اپنی جوانی کو بلکہ اپنی عمروں کو عبادت میں گزارنے میں جس طرح ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں. غفلت جس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. الامان والحفیظ. ہمارا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ ہم کسی صورت پیسہ کمائیں، شہرت کمائیں، عزت کمائیں، دولت کمائیں، منصب کمائیں، لیکن نیکی کمانا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جانا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، تہمت سے بچنا، یہ کہاں؟ تو اس دھوپ کا بس تصور باندھے کہ آج اگر کڑی دھوپ، بعض ممالک میں 50 و 55 کی تیز دھوپ و گرمی ہوتی ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر. بلکہ بعض ممالک سے جس میں 50 کے اوپر دھوپ ہو تو مزدوروں سے مزدوری بند کر دی جاتی ہے کہ جان چلی جائے گی. آج ہزاروں میل دور سورج 50-55 کی گرمی پھینکتا ہے تو برداشت سے باہر ہوتا ہے. اس وقت کا تصور کرے جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، 1.25 میل پر ہوگا، اور اس وقت سورج اپنے پشت پر ہے، اس وقت سورج اپنے رخ پر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہی جانے کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی. بھیجے کھولتے ہوں گے، بڑا عجیب منظر ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، قسمہ پرسی کا عالم ہوگا، قسمہ پرسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کو مطلب کہتے ہیں نا کہ ماں بیٹے کو نیکی نہیں دے گی، بیٹا باپ کو نیکی نہیں دے گا، باپ بیٹے کو نیکی نہیں دے گا، بیٹا ماں کو نہیں پوچھے گا. ایسا عالم ہوگا اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب نہ ہوا، اور ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مقدر میں کیا ہے، کل قیامت کے روز ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن حدیث میں اس طرح کے مضامین موجود ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ عز و جل 7 اشخاص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس روز اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 عادل حکمران. نمبر 2 وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ آئے. وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے. نمبر 5 وہ شخص جو خلوت یعنی تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. 6 وہ شخص جس سے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور 7واں وہ شخص جو اس طرح چھپا کر صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں نے کیا صدقہ کیا. تصور کیجئے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو بیان ہوئے ہم ہیں کس میں؟ جوان عبادت میں گزاری، کیا مسجد پہ ہمارا دل لگا رہتا ہے؟ کیا تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ڈر سے کبھی رونا یاد آتا ہے ہم کو؟ اخلاص ہے کا ہمارے پاس؟ کوئی ایسی مطلب کہ عورت بلائے، ہمارے اندر وہ قوت و طاقت کا کہ ہم کہہ دیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ہم تو ڈھونڈتے ہیں ایسی جگہیں جہاں ایسی عورتیں نظر آئیں، بے حیا عورتیں نظر آئیں، ان کے ساتھ طرح طرح کی مطلب کہ الٹی سیدھی حرکتیں ہوں. جس انداز سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، جس بے عملی کا ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. نماز ہو تو نماز پڑھنے کے لیے ہم نہیں آتے نماز کے وقت میں، جھوٹ ہم بولیں، غیبت ہم کریں، وعدہ خلافی ہم کریں، دنیا بھر کے گناہ ہم سے ہوتے چلے جائیں. اور اللہ تعالی کا عرش کا سایہ جن کو نصیب ہوگا
ان کے متعلق ایک حدیث میں نبی بیان کی ہے اور کئی روایتیں ہیں اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ اپنا عرش کا سایہ کن خوش نصیبوں کا عطا فرمائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بھی سانسیں باقی ہیں، آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے نیکی کی توفیق مانگیں، اور اس روز جس روز اللہ کی عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، زبان سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہوگی، اگر اس روز قیامت پیارے آقا کے دستے مبارک سے کوثر کے جام نہ ملے، ہائے ہائے ہائے، ہمارا بنے گا کیا؟ اس روز اگر اللہ کا عرش کا سایہ نصیب نہ ہوا، ہمارا بنے گا کیا؟ جس روز پکارا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جس روز مجرم الگ کر دیے جائیں گے نیکوکاروں سے، اور 999 میں 1000 میں سے 999 مجرم الگ کر دیے جائیں گے۔ ارے ہم اپنے کام اور کرتوتوں کا جائزہ تو لیں کہ جس روز یہ صدا آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جدا ہو جاؤ اے مجرموں، اور جس گھڑی نیکوں سے گناہگار الگ کیے جائیں گے، میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ میرے اعمال کیسے ہیں؟ میرے کرتوت کیسے ہیں؟ اس روز کی کبھی ہم نے کچھ سوچا؟ جی ہاں، موت کے بعد قیامت، یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم ایمان والوں کا عقیدہ ہے، ہمارے ایمانیات سے ہے کہ ہمیں مرنا ہے، قیامت کے روز اٹھنا ہے، دولت، شہرت، عزت، منصب سب یہی رہ جائے گا، تیری طاقت، تیرا فنودہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا۔ اس وقت قیامت کے روز کیا کریں گے؟ ہائے معمولی سی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں، ہائے معمولی سی گرمی بھی صحیح جاتی نہیں، گرمی یہ حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب، گرمی یہ حشر میں پھر کیسے سہوں گا یا رب، آج بنتا عزز جو کھلے حشر میں آج بنتا عزز جو کھلے حشر رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ ایک پریشانی نہیں ہے نا، حساب کتاب اب کیا ہوتا ہے اللہ بھی جانتا ہے، میزان عمل اس پر کیا ہوگا اللہ جانتا ہے، پھر پل صراط
اس پر کیا ہوگا؟ یعنی بندہ تصور کرے کہ میں پل صراط کے کنارے کھڑا ہوں، میرے سامنے لوگ جا رہے ہیں اور کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گرتا چلا جا رہا ہے، کسی کو آنکڑے پکڑ پکڑ کر جہنم کی آگ میں گرا رہے ہیں، اور اب میری باری آئی ہے کہ میں نے پل صراط پر قدم رکھنا ہے۔ یہ وہی پل صراط ہے جو تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، اندھیرے پر ہے، جہنم پر بنا ہوا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے جو پل صراط سے کٹ کر گر رہا ہوگا، اسے دیکھ کر کب ہمت ہوگی کہ میرے جیسا برے کرتوتوں والا شخص پل صراط پر قدم کیسے رکھے گا؟ پل صراط مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔